جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں فیض فیض رسول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں فیض فیض رسول ہے، جہاں بھیک دینا اصول ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام اجمیر کی کرنیں، اور حضرت خواجہ خواجگاں معین بے کساں سلطان الہند حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 807واں عرس پاک جاری و ساری، اور آج چھٹی شریف الحمدللہ منائی گئی۔ بہت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ یہ تمام محافل آپ نے دیکھی، اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اسے پیش کیا گیا تمام پروگرامز کو، اور آج جو ہے اس سلسلے کا یہ آخری پروگرام ہے، اور اس میں کوشش کی گئی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ان مجالس میں فرمائے گئے اقوال، ارشادات، فرامین اور کلمات کو شامل کیا جائے جو آپ نے اپنے مریدین کو پیغام کی صورت میں دیے۔ تو الحمدللہ ایک بہت کامیاب کوشش ناظرین میں سے بہت پسند کیا گیا، سراہا گیا، اور ایسی کوششیں الحمدللہ آر وائی کیو ٹی وی کرتا رہا ہے کہ جب بھی ایسی روحانی شخصیات اور صوفیاء کرام کے اعراس آتے ہیں تو ان کی تعلیمات کو ضرور عام کیا جاتا ہے، اور یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج حضرت خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزید اقوال کو شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے عالم اسلام کے ممتاز و معروف ثنا خان جناب محمد فیصل حسن نقشبندی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فیصل حسن نقشبندی وہ ثنا خان ہیں کہ جو ابتدا سے الحمدللہ آر وائی کیو ٹی وی سے وابستہ ہیں۔ 2010 یا 11 میں انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی نعت پیش کی، اور جسے نشر بھی کیا گیا، پسند بھی کیا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی کلام کو اگر آج پیش کریں اور اسی سے ہم ابتدا کریں تو یہ سمجھ لیجئے کہ نور علی نور ہو جائے گا یہ پروگرام۔ بسم اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد در جاں چکرد منزل جانان ماں محمد، در جاں چکرد منزل جانان ماں محمد، در جاں چکرد منزل جانان ماں محمد، صد در کشاد در دل، صد در کشاد در دل از جان ماں محمد، در جان چکرد منزل جانان ماں محمد، جانان ماں محمد، جانان ماں محمد، جانان ماں محمد، جانان ماں محمد۔ ماں بلبل ملالا در گلستان احمد، ماں بلبل ملالا در گلستان احمد، ماں لولو مرجان، ماں محمد، در جاں چکرد منزل جانان ماں محمد، 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 مستغرق گناہ
مستغرق گناہ ہر چند عذر مستغرق گناہ ہر چند عذر خواہ مشمرد چونکہ آگے باران ماں محمد درجان جو کرد منزل جانان ماں محمد جانان ماں محمد جانان ماں محمد در باغ و بوستان دیگر مقام در باغ و بوستان دیگر مقام باغم مسست قرآن بستان ماں محمد در جان جو کرد منزل جانان ماں محمد جانان ماں محمد جانان ماں محمد در جان جو کرد منزل جانان ماں محمد صد در کشاد در دل الجان ماں محمد در جان جو کرد منزل جانان ماں محمد. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا کلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے محمد فیصل حسن نقشبندی. اچھا مجھ سے یہ فرمائیے گا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق تصوف سے ہے، اور گو کہ آپ ایک عظیم مبلغ بھی ہیں، لیکن آپ جماعت صوفیہ میں بھی ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، جہاں پر بھی تفرد نظر آتا ہے آپ کی شخصیت میں. کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ الحمدللہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بہت خوبصورت پروگرام آپ نے سجا رکھا ہے، اجمیر کی کرنیں، جس میں مختلف آپ کی سیرت کے پہلو آپ ڈسکس کر رہے ہیں. خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ بحیثیت صوفی بزرگ، یہ ویسے تو ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے کہ آپ نے کن کن شعبوں میں کردار ادا کیا، لیکن ابتداً یہ بات سمجھی جائے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے 3 ورثاء کا ذکر ہوا اشارتاً. قرآن میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات بیان فرمائی کہ یتلو علیہم آیاتہ، آپ تلاوت فرماتے ہیں ان پر اللہ کی آیات. تلاوت کا جو تعلق ہے رئیس بھائی وہ الفاظ کے ساتھ ہے. دوسری صفت بیان فرمائی یزکیہم، آپ ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، تزکیے کا تعلق دل کے ساتھ ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور آپ انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. علم کا جو تعلق ہے وہ عقل کے ساتھ ہے. تو اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ تلاوت والے نبی کریم کے پہلے وارث، تزکیہ والے نبی کریم کے دوسرے وارث، اور علم والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے وارث. قاری جسے ہم حافظ کہتے ہیں، عالم جو علم سے اپنا تعلق رکھتا ہے، اور صوفی جس کا آپ نے سوال کیا تزکیہ میں وہ آ گئے. لیکن ان میں جو کامل وارث ہے وہ کون ہے؟ ویسے تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، لیکن یہ اہل نظر نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل وارث صرف اولیاء ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اولیاء کی ذات میں جو کمال نظر آتا ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر تلوار کا وار نہیں ہو پاتا وہاں پر صوفی کی نگاہ کام کرتی ہے. یہ جو ہمارے یہاں فتوحات کا سلسلہ ملتا ہے، ایک فتح وہ ہے کہ آپ علاقے کو فتح کریں، دوسری فتح وہ ہے کہ آپ دل کو فتح کریں. تو
تو جو صوفی ہے وہ اپنی نظر سے دل کو فتح کرتا ہے۔ اسے یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ صوفی بنیادی طور پر وہ جن کا تعلق تزکیہ کے ساتھ ہے، صفائے قلبی کے ساتھ ہے، حسن باطن کے ساتھ ہے، اور ان کا دل ہر ایک کے لیے صاف ہے، محبت کا پیغام ہے، وہ صوفی ہے۔ اسے آپ یوں سمجھیے کہ ایک طبقہ ہے جو اہل قال ہے، دوسرا طبقہ ہے جو اہل حال ہے۔ قال کتاب سے ملتا ہے، استاد سے ملتا ہے، پڑھنے سے ملتا ہے، حال ملاقات سے ملتا ہے۔ اللہ اللہ، عربوں کے یہاں ایک بڑا محاورہ ہے کہ العلم فی الصدور لا فی السطور۔ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ سطریں ہیں، وہ لائنیں ہیں، یہ سطور۔ علم سطروں میں نہیں ہے، علم لائنوں میں نہیں ہے، علم صرف کتب میں نہیں ہے، العلم فی الصدور، علم صدر میں۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ کہ جو صوفی ہوتا ہے اللہ اسے شرح صدر عطا فرماتا ہے، کیا بات، اور جسے شرح صدر ملتا ہے اس پر علم کے خزانے کھلے ہوتے ہیں، اور وہ پھر جو چیزیں بیان کر رہا ہوتا ہے وہ صرف پڑھ کر بیان نہیں کر رہا ہوتا۔ گویا کہ ایسے ہم یوں کہیں گے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں الفاظ سے، کچھ لوگ وہ ہیں جو تبلیغ کرتے ہیں نگاہوں سے۔ ان کے الفاظ کی تاثیر اتنی نہیں ہوتی جتنی صوفیہ کی نگاہوں میں تاثیر ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اہل حق میں ہی علماء پر اختلاف ہو جاتا ہے، علماء آپس میں متفق بھی نہیں ہوتے، ایک دوسرے کی بعض اوقات جو ہے وہ برائیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ولی ہوتا ہے اس کا کسی بھی طبقے سے تعلق ہو، ہر عالم کا سر اس کے قدموں میں نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے سینے پر معرفت کے خزینے کھل چکے ہیں، تو پھر وہ بحیثیت صوفی جس منصب پر اسے بٹھایا جاتا ہے۔ اور آپ کا تفرد تو اس لیے ہے کہ صوفی تو ہے، لیکن آپ کو یہ تزکیہ اور یہ مقام بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مل رہا ہے، اور لفظ معین الدین کا لقب مل رہا ہے، اور عطائے رسول فی الہند کا لقب مل رہا ہے۔ گویا کہ ایک ہوتا ہے صرف صاحب قال، دوسرا ہوتا ہے صرف صاحب حال۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی ذات قال بھی ہو حال بھی ہو۔ آپ وہ ہیں جو صاحب قال بھی ہیں اور اہل حال بھی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس پروگرام کی ویورشپ میں بہت سے ناظرین اور ناظرات، اس میں بہت سے صاحبان علم و فضل بھی ہیں اور بہت سے صاحبان دانش و بینش بھی ہیں۔ میں عرض کرتا چلوں کہ اس پروگرام کو ترتیب دینے میں یہ چیز پیش نظر رکھی گئی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دروس کو، آپ کے فرامین کو شامل کیا گیا، لیکن پہلے سوال میں آپ کی سیرت کے کسی ایک پہلو کو ضرور ہم نے شامل کیا، کسی میں آپ کے تقوی کو ڈسکس کیا، کسی میں آپ کے علم کو ڈسکس کیا، کہیں پر آپ کے دیگر کسی اور وصف کو ہم نے یہاں پر شامل کرنے کی کوشش کی اور اس سے بھی فیوز و برکات حاصل کیے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا مقدم ہے اجمیر کی کرنیں، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات کے حوالے سے کچھ ہم فیوز و برکات حاصل کر لیں۔ علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب تشریف فرمائیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی سے توقعات نہ رکھے وہ عارف ہے، اور جو اللہ کے سوا کسی سے توقعات رکھے وہ عارف نہیں ہے۔ اب یہ توکل کا ایک ایسا مقام ہے کہ جو صوفیہ ہی جانتے ہیں۔ حضرت اس کو میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے اس قول مبارکہ کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اقوال مبارکہ میں سے آپ نے جو قول مبارک پیش فرمایا ہے، اس قول میں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنیادی طور پر صوفیہ کی ایک مشہور اصطلاح لفظ عارف یا عارفین، اصحاب معرفت، گویا کہ آپ نے اس کی ایک تشریح فرمائی ہے۔ جی بالکل۔ اور ظاہر ہے کہ جب بھی ہم کتب تصوف پڑھتے ہیں تو ہر مصنف اپنے اپنے انداز سے عارف اور معرفت کی ضرور تشریح کرتا ہے۔ شاید ہی کوئی کتاب ہو تصوف کی کہ وہ تصوف کی کتاب ہو اور اس میں معرفت کے بارے میں بات نہ ہو، معرفت کی تعریف نہ کی گئی ہو یا عارف کے اوپر کوئی بات نہ کی گئی ہو۔ ایسا ممکن نہیں، ایسا ممکن ہم کوئی بھی کتاب صوفیہ کی اٹھا لیں اس میں سب سے پہلے تو یہ لفظ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اس کو شاید کہ بہت لوگ کثرت استعمال دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے اپنے لیے استعمال کرنے میں بھی تعامل نہیں کرتے۔ عارف باللہ بلا وجہ کہلانے لگ جاتے ہیں بہت سے لوگ۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ عارف کا معنی اس کی کچھ نہ کچھ تشریح سمجھ میں آنی چاہیے، اور حضرت خواجہ صاحب نے تو
ظاہر ہے کہ کوزے میں سمندر بند کر دیا کہ آپ نے اتنی بنیادی بات فرمائی کہ جو عام آدمی کے لیے اس کو اختیار کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ایک ایسا آپ نے پیرامیٹر دے دیا, معیار عطا فرما دیا کہ آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ دعووں کا نام نہیں ہے, عارف اور معرفت لفظوں کا کھیل نہیں ہے, یہ چیزیں دیگر است, یہ ایک دنیا ہی الگ ہے, یہ چیزیں دیگر بالکل. اور یہ کیا ہے, اب چونکہ حضرت فرماتے ہیں کہ عارف وہ ہے کہ جو غیر سے یا دنیا سے توقع نہ رکھے. اب بھلا دیکھیے کوئی آسان کام ہے اس منزل پر, اس معیار پر چلنا. ہم ایک قدم نہیں اٹھا پاتے کسی دوسرے سے توقع رکھے بغیر. ہمارا آنا جانا کسی نہ کسی فائدے سے پیوست ہے مفاد ہر ایک دوستی کے ساتھ. شاید خلوص کو کبھی منزل نہ مل سکے, پیوست ہے مفاد ہر ایک دوستی کے ساتھ. ہمارا ملنا جلنا توقعات سے بھرا ہوا ہے. تو عارف اور معرفت کا مقام و منزل کب آتی ہے؟ جب یہ توقعات کی نفی ہونا شروع ہوتی ہے. گویا یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس نقطے پر لانا چاہتے ہیں اس تعریف کے ذریعے سے یا اس معیار کے ذریعے, وہ نقطہ ہے اپنی نفی کرنا اور اپنی خواہشات کی نفی کرنا. یہاں سے سمجھ لیں کہ تصوف کا اور معرفت کا اور پہچان اور قرب الہی کا آغاز ہوگا. اگر کوئی چاہتا ہے, ہمارے ناظرین جیسے روزانہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تصوف کی بار بار باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں, اگر کسی کے ذہن میں دل و دماغ میں کوئی جذبہ کوئی شوق پیدا ہوتا ہے, یہ ضرور اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس منزل پر قدم رکھنے کے لیے کچھ چیزوں کی نفی کرنا پڑے گی. جب تک نفی نہیں ہوگی تب تک کچھ نئی چیزوں کی تجلی وارد نہیں ہوتی. چنانچہ ہمارے دین کا جو کلمہ طیبہ ہے, آپ دیکھیں آغاز نفی سے ہے. یعنی ہم چلے تو اقرار کرنے تھے, مگر فرمایا پہلے نفی کرو, لا الہ کہو پہلے, الا اللہ بعد میں کہو. یعنی ہم اقرار کرنے چلیں اللہ کا, مگر فرمایا پہلے دیگر جو خدا ہیں یا خواہشات ہیں, جی ہاں خواہشات کو بھی الہ قرآن نے کہا ہے, تو ان کی نفی کرو, لا الہ الا اللہ. اس کے بعد ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت خواجہ صاحب کے اس قول سے ہمیں نفی کا ایک پورا تصور ملتا ہے, اسی سے پھر ہم معرفت کی طرف جائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے اسی کو ایک دوسرے انداز سے بیان کیا. سورہ مزمل میں اس کو تبتل سے تعبیر فرمایا. سورہ مزمل میں اللہ فرماتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یا جو بھی مخاطب ہے وہ سب سے کٹ کر اسی کے ہو کے رہو یا اسی کے ہو جاؤ. یہ جو تبتل کی کیفیت ہے یہ بھی یہی ہے کہ جس کے اندر انسان نفی کرتا ہے اپنی, اور اس کے بعد پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسے قرب حاصل ہوتا ہے. اور آخری بات اس میں یہ ہے کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طریقے سے یہ بات فرمائی کہ آدمی توقعات کو کی نفی کر دے اور توقعات کو لوگوں سے وابستہ کرنا چھوڑ دے, یہاں سے پھر توکل کی منزل آتی ہے, کیونکہ وہ آہستہ آہستہ پھر قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے, اور بھروسہ اس کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. یہ گویا کہ توجہ کا ڈائیورٹ ہونا ہے. آدمی کی جب توجہ ہی اس غیر کی طرف نہ رہی تو توقع کیا رکھنا. یعنی معرفت اور عارف وہ ہے کہ جو توجہ اللہ کر لے. جب غیر کی طرف توجہ نہ رہی تو توقع تو توجہ کے بعد آتی ہے نا, جب توجہ ہی نہ رہی تو توقع کہاں سے ہوگی اس سے. لہٰذا توجہ آج بھی ہمیں ضرورت ہے, ہر دور کی ضرورت ہے کہ اللہ کی طرف توجہ ہو, اور جتنی اللہ کی طرف توجہ ہوگی اتنی انشاءاللہ توقعات بھی پھر اللہ ہی سے وابستہ ہوں گی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمیں وہ تجلیات پھر اس کی انشاءاللہ محسوس ہوں. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور قول مبارکہ میں یہ بہت عمدہ انداز میں بیان فرمانے کی کوشش کی کہ آیا دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو کتنا اپنے دل میں رکھنا ہے, دنیا و مافیہ سے, اور اپنے آپ سے کس قدر بیگانہ ہونا ہے. اس حوالے سے میں اگلے سوال کو شامل کرتا ہوں آپ کے قول مبارکہ کے ساتھ. آپ کے خلیفہ اور بہت ہی مقرب مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوران مجلس حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, جب تک راہ سلوک میں آدمی دنیا و مافیہا اور اپنے آپ سے بیگانہ نہ ہو جائے وہ اہل سلوک میں داخل نہیں ہوتا. اگر اس حالت کی اس کی یہ حالت نہ ہو تو سمجھو وہ جھوٹا ہے. تو اب اس اعتبار سے دنیا و مافیہ کی جو اہمیت ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ کس قدر دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ہو رہا ہے, اور اپنے آپ سے جو بیگانہ ہونے کے حوالے سے فرما رہے ہیں خواجہ صاحب. میں چاہتا ہوں اس کی تفہیم علماء حضرات ہی بیان فرما سکتے ہیں, آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. دیکھیں جی, خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی تزکیہ کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صوفیہ کی جو مجلس ہے
اس مجلس میں نگاہوں سے بھی تزکیہ ہوتا ہے اور الفاظ سے بھی تزکیہ ہوتا ہے۔ تو آج آپ کی جو اولادیں اس منصب پر بیٹھی ہیں، انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہماری مجلس میں آیا وہ محروم نہ ہو، اسے فیض بھی عطا کریں اور علم بھی عطا کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ نے کیوں پیدا فرمائی؟ مختلف دلائل ہیں، مختلف نظریات ہیں، لیکن اگر آپ گہرائی میں جا کر دیکھیں تو اس پوری کائنات کی تخلیق کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ ہے محبت۔ محبت، اللہ اور وہی کل تصوف ہے، بے شک اور وہی تعلیمات تصوف ہے، اور وہی آپ کی زندگی ہے۔ بے شک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا ہاں بے شک، فاحببت ان اعرفا، میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میں جانا جاؤں، فخلقت الخلق، میں نے مخلوق کو پیدا کیا، یا فخلقت محمد نے محبوب آپ کو تخلیق فرمایا۔ اب یہ ساری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی، بے شک بے شک، لیکن انسان کو اپنے لیے بنایا۔ ہاں 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 ہاں، صرف یہ فرمایا وما خلقت کہ الجن تو میرا والانس ہو جا، الا لیعبدون، تو میرا ہو جا، جب تو میرا ہو جائے گا تو میں تجھے اپنی محبت میں موت عطا فرماؤں گا، اللہ اللہ، اور جب تو موت کو پا لے گا تو تو مرے گا نہیں، حقیقی زندگی حاصل کر لے گا۔ کیا بات، وجہ یہ ہے کہ جب آپ کا دل دنیا سے لگا ہوا ہو تو آپ لذت معرفت کو پا ہی نہیں پا ہی سکتے۔ نہیں سکتے جناب۔ محبت کا بنیادی تقاضا ہی یہ ہے کہ محب محبوب کے سوا ہر چیز سے بیگانہ ہو جائے۔ وہ غالباً کسی شاعر نے کہا کہ سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تمہیں، سارا عالم ہو مگر دیدہ دل دیکھے تجھے، انجمن گرم ہو مگر لذت تنہائی ہو۔ یعنی میں افراد میں موجود ہوں لیکن میں ان کے ساتھ نہ ہوں، میرے دل کے اندر جو لذت ہے وہ لذت تنہائی ہو۔ یہ جو کیفیت ہے یہ بنیاد ہے۔ جب بندہ اس کیفیت سے متکیف ہو جاتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا مطلب یہ ہے اللہ کی پسندیدہ چیزوں سے محبت کرنا۔ دنیا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ایک جگہ سے گزرے، بکری کا مردار بچہ کچرے کے ڈھیر پر پڑا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اپنی قوم کے پاس کیا اہمیت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، پھینک دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دنیا اس سے زیادہ ذلیل ہے۔ جو اسے سمجھ گیا پھر یہ ساری دنیا ان کے قدموں میں نظر آتی ہے۔ آج چھٹی شریف تھی نا، آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ آئے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف حیات ظاہری میں، وصال ظاہری کے بعد جب انہوں نے اپنے آپ کو فنا کیا حب اللہ میں تو اللہ نے بقا عطا فرمائی۔ ابھی جیسا مفتی صاحب فرما رہے تھے عارف باللہ، عارف باللہ، ایک اور اصطلاح ہے باقی باللہ۔ باقی باللہ، تو یہ ہمارے ہاں تو بڑے لوگ استعمال کر ہی لیتے ہیں، انہیں کیا خبر کہ عارف باللہ کون ہوتا ہے اور باقی باللہ۔ جو جان لے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو آگئی ہو جائے تو وہ کیوں کسی اور کے در پہ جائے؟ وہ آپ کو کہیں کبھی بادشاہوں کے در پر، عمراء کے در پر نظر نہیں آئے گا۔ اسے پتا ہے کہ جو میرا مالک ہے وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ تو اس لیے بنیادی طور پر آپ کے اس قول مبارک میں بھی اور آپ کی پوری سیرت طیبہ کے اندر بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں لذات کو قطع کر دینے والی، اور دوسری میں فرمایا کہ ہادم اللذات، لذات کو منہدم کر دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جو آپ کی مجلس میں آتا تھا اس کے دل سے محبت دنیا نکلتی تھی اور فکر آخرت بیدار ہوتی تھی۔ آج ہم جس منصب پر موجود ہوں تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے کیا اس کے دل سے محبت دنیا نکل رہی ہے، یا وہ ہمیں بھی دنیا میں غرق بلکہ مستغرق دیکھ کر دنیا ہی کی طرف دوڑ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے نا، آج میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آج بھی اسی نظام کے ساتھ خانقاہوں کی ضرورت ہے۔ الفاظ سے تو تبلیغ ہو رہی ہے، نگاہوں سے بھی تبلیغ ہو تو پھر محبت دنیا نکلتی ہے۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ کی نگاہ نے خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کو کیا بنا دیا؟ خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی نگاہ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کو کیا بنا دیا؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی نگاہ نے بابا صاحب رحمہ اللہ کو کہاں پہنچا دیا؟ بابا صاحب رحمہ اللہ کی نگاہ نے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کو کہاں پہنچا دیا؟ یہ وہ ترتیبیں ہیں کہ آپ علم تو حاصل کریں۔ میں اکثر اپنے ہم عصر لوگوں سے کہتا ہوں کہ کتابوں سے تو لیں لیکن کسی حال والے کے پاس لازم جائیں، کیونکہ حال کے بغیر پھر لطف نہیں ملتا۔ یہ جو چنگاری عشق جو پہلی ملی وہ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو ملی، اور اس کے بعد آپ تلاش مرشد میں سفر اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ایک پورا سلسلہ ہے، پوری آپ کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے اس مرحلے پر،
वक्फे के बाद लौटेंगे। मुझे उम्मीद है आपका और हमारा साथ रहेगा। नाज़रीन, आपका खैर मकदम है अजमेर की किरणें आप देख रहे हैं, और क्या खूबसूरत अक़वाल हैं ख्वाजा साहब के, सुभान अल्लाह। एक एक मुख्तसर कौल है, लेकिन एक एक कौल में कमाल आपके हवाले से हम देखते हैं, आपका विजन देखते हैं, तालीमात का फैलाव देखते हैं, उसकी वसअत देखते हैं तो हैरान होते हैं कि इतने मुख्तसर कलमात में इतने जामे आपने अल्फाज और पैगामात दिए हैं कि जो वाक़अतन लोगों के दिलों पर असर कर रहे हैं। मैं अगले कौल मुबारका को आपकी शामिल कर रहा हूँ, और इसमें भी बहुत अहम आपने एक नुक्ता बयान फरमाया है। मुफ्ती साहब, आप मैं चाहता हूँ कि तवज्जो फरमाएँ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा दौरान मजलिस हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अहले इरफान याद इलाही के सिवा और कोई बात ज़बान से नहीं निकालते। आरिफ से अदना बात ये ज़ाहिर होती है कि वो मुल्क व माल से बेजार होता है। हक़ तो ये है कि वो उसकी दोस्ती में दोनों जहान भी खर्च कर दें तो भी थोड़ा है। और हमारा तो ये हाल है, हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद, हल मिन मज़ीद। कुरान ने कह दिया अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुलतुमुल मक़ाबिर। क्या फरमाइएगा इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इन मलफूज़ात और अक़वाल मुबारका में बहुत बुनियादी रुमूज़ से आपने गोया कि हिजाब उठाए हैं, और आपने लोगों पर इनके असरार और रुमूज़ को मुनकशिफ फरमाया है। और ज़ाहिर है कि जो सालिकीन तरीक़त होते हैं, इस राह पर जो चलने वाले होते हैं, तो वो उसको बहुत अच्छी तरीके से मुशाहदा कर रहे होते हैं, ख़ुद गुज़र रहे होते हैं, इसलिए फिर उनका बयान भी बहुत उम्दा होता है। वो गोया कि अपनी कैफियत बयान कर रहे होते हैं। बिल्कुल। यानी कि जो लोग सिर्फ देख रहे होते हैं, तो वो तो ज़ाहिर है कि लफ्ज़ों की तसन्नो में और बनावट में मशगूल हो जाते हैं, लेकिन जो सालिकीन और बाकायदा उससे गुज़रने वाले होते हैं, वो उस फिर कैफियत को बयान कर रहे होते हैं, और इसीलिए फिर उसमें आज तक भी एक ख़ास कैफ हमें नज़र आता है। ख़ास लोगों की बात है, ख़ास लोगों के ही लिए है, सुभान अल्लाह, आम के लिए है भी नहीं। वाह वाह। और कैफियत है, इसलिए फिर उसमें कैफ भी होता है। क्या बात। कैफियत ना हो तो फिर कैफ भी ख़त्म हो जाता है। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस कौल मुबारक में जो भी हक़ाइक़ आपने बयान फरमाए कि जो दोस्त अल्लाह तबारक व तआला से दोस्ती करने वाला है या उसकी मारिफत रखने वाला है, वो मुल्क व माल को छोड़ देता है, उसकी दोस्ती और मोहब्बत में उसे सब कुछ क़ुरबान करना पड़ जाए, लुटाना पड़ जाए, तो वो उससे भी दरेग़ नहीं करता, और उसके लिए ये बहुत छोटी सी बात होती है। इसमें मैं समझता हूँ कि हुज़ूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने तसव्वुफ़ की कुछ मबादियात की तरफ इशारा फरमाया, बुनियादी चीज़ों की तरफ। बल्कि लफ्ज़ तसव्वुफ़ को ही देख लें तो हज़रत ख्वाजा साहब का ये कौल उस तसव्वुफ़ के लफ्ज़ की भी तशरीह है। बाज़ उलमा ने फरमाया ना कि जो तसव्वुफ़ है उसमें ता, जो पहला हर्फ है ता, ये तर्क की तरफ इशारा है। तो तर्क यानी छोड़ देना। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ यहाँ यही बात फरमा रहे, मुल्क को माल को छोड़ दे वो। अच्छा, हज़रत ख्वाजा साहब सिर्फ फरमा नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अमल किया। इब्राहिम कंदूज़ी का आपने भी जिक्र किया था ना, तो उनके उस रोटी के टुकड़े के बाद जो आपके अंदर वो एक लज्जत वो आशनाई, जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। तो बाग भी अल्लाह की राह में ऐसा ही। तो वो तर्क जो ताए तसव्वुफ़ का तर्क है, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ पहले गुजरे हैं फिर बोला है। ये ख़ास बात ये है कि आप पहले उससे गुजर चुके, तो तर्क आपने फरमाया, और उसके बाद फिर देखिए कि किस तरह आगे बढ़ते चले गए। फिर स्वाद है, सफ़ाए क़ल्ब कहते हैं, तो आप उसके लिए किन किन मकामात पर गए, आपका पूरा एक सफ़र है, असफ़ार हैं, बल्कि आप समरकंद व बुखारा भी जा रहे हैं, वहाँ से निशापुर ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह के हुजूर जा रहे हैं, अस्फ़हान जा रहे हैं, अस्तराबाद बिल्कुल जा रहे हैं, और इसके अलावा बेशुमार इलाके आते हैं, जगहें आती हैं, और उन सब जगहों से आप कहीं इफ़ादा कर रहे हैं, कहीं इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, हर तरह से आप गुजर रहे हैं। और हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह, ये आप सफ़ाए क़ल्ब की मंजिल से गुजर रहे हैं। फिर सफ़ा के बाद वफ़ा की मंजिल आती है, तसव्वुफ़ में फिर स्वाद के बाद वाव है। तो आपने फिर देखिए ना, वफ़ा की ना, यार के साथ वफ़ा की है कि अपने आप को और अपनी सारे ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया दीन के फैलाने के लिए। आज हम 90 लाख का लफ्ज़ बोल कर गुजर तो जाते हैं, एक मगर मुसलमान करके दिखाएं, पता चल जाएगा जी, अपने इस्लाम पर सही से कायम रह लें और उसकी मारिफत हासिल कर लें, तो वफ़ा हज़रत ने की,
صفا پہلے پھر وفا، اور پھر وہ ایسے فنا، فا ہے آخر میں، تصوف، ایسے فنا ہوئے کہ جب وہ دنیا سے گئے تو ایسی بقا، فنا کے بعد چونکہ بقا ملتی ہے نا، ایسی بقا کے ساتھ کہ آپ کی پیشانی مبارک پر وہ تحریر ابھر آئی، مات حبیب اللہ فی حب اللہ، اللہ کا محبوب اللہ کی محبت میں دنیا سے گئے، یہ ایسے فنا ہوئے کہ آج بقا ہی بقا ہے ان کے لیے۔ تو حضور خواجہ غریب نواز یہ جو کچھ فرما رہے ہیں، یہ ترک بھی ہے، وفا بھی ہے، بقا بھی ہے، تو کاش کہ ہمیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ان فرامین مبارکہ کا کچھ ذرہ اور کچھ بھی اس کا فیض اگر آج متوجہ ہو جائے اور کچھ نصیب ہو جائے، جو کہ ہمیں یقیناً مانگنا بھی چاہیے اور اس کی کوشش بھی ہمیں کرنی چاہیے، تو یقیناً یہ ہمارے لیے دونوں جہاں کے لیے، یعنی دونوں جہاں میں ہمارے لیے بہت کافی اور وافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نصیب کیا فرمائے۔ کہنا ہے؟ اچھا میں چاہتا ہوں کہ پیغام کی صورت میں آپ کیا کہیے گا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تعلیمات ہیں، دروس ہیں، مجالس، آپ کے کلمات، آپ کے ارشادات، آپ کے اقوال، جو اس میں شامل کیے گئے، اس سے ہمیں جو درس مل رہا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لانی چاہیے آپ کی تعلیمات کی روشنی میں؟ جی ہاں، سب سے پہلے آپ کی تعلیمات کی بنیاد محبت ہے، تو اپنی ذات میں محبت لائیں، کوئی بھی ہو محبت سے اسے دیکھیں، محبت اس کے لیے دل میں رکھیں، خود بخود معاملات بہتر ہوں گے۔ پھر صدق، وفا، امانت، دیانت، خیر خواہی، یہ وہ جو جذبے ہیں آج ہماری زوات میں مفقود ہیں، اور آپ نے انہی کا درس دیا۔ کیا بات! آپ کے پاس وہ آتے تھے جن کا اسلام سے تعلق نہیں، آپ دسترخوان بچھا دیتے تھے، ہمارے پاس تو سرکار کے غلام کیا آتے بات ہے، ہیں۔ کیا بات! اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے، وہ کسی نے یوں کہا ہے کہ کسی کی بد اخلاقی آپ کے اخلاق کا امتحان ہوتی ہے، اللہ! تو آپ اس موقع پر کیا نکال رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا آپ کا رویہ ہے، وہ بتا دیتا ہے۔ تو اس لیے صدق، وفا، امانت داری، معاف کرنا، اور سب سے اہم چیز کیا ہے، اپنے دل کو وسیع کر دیں۔ سبحان اللہ! کاش مومن کہ جب یہ آج اپنے کے دل کو مسلمان میں وسیع یہ کر اوصاف دیتا پیدا ہو ہے جائیں تو اس سبحان کے اللہ! دل پر اللہ تبارک و تعالی سکینہ اتار دیتا ہے، سبحان اور اللہ! وہ اطمینان سے دنیا سے جاتا ہے، قبر میں اطمینان سے رہتا ہے، حشر میں اٹھتا ہے تو شفاعت کے ذریعے وہ اطمینان والے مقام یعنی جنت میں پہنچ جاتا کیا ہے۔ بات! آپ کیا پیغام دیجیے گا مفتی صاحب اس مرحلے پر؟ میں چاہتا ہوں ون لائنر آپ کا بھی شامل ہو جائے۔ دیکھیں، جو کچھ اس پروگرام میں گفتگو کی گئی، یقیناً سطر سطر اور ایک ایک قول حضرت کا، وہ خود ایک میسیج ہے، وہ خود ایک بہت بڑا ہمارے لیے پیغام ہے۔ میں اکثر و بیشتر ان ایام مبارکہ یا جو بھی بزرگوں کے مواقع آتے ہیں، ایک بات عرض کرتا ہوں کہ کم سے کم ہمارے تمام جو ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں، وہ ایک عہد کریں کہ کوئی ایک کتاب، خاص مستند کتاب، اچھے علماء سے معلوم کر کے حضرت خواجہ غریب نواز پر ضرور پڑھیں، یعنی ایک پروگرام پر اکتفا نہ کریں۔ بہت اچھا پیغام۔ حضرت غوث اعظم کے دن منا رہے ہیں تو ایک کتاب اپنے مطالعے میں رکھیں، اپنے بچوں کو پڑھوائیں، بہت اچھی بات۔ ان کے سامنے آپ ریڈنگ وہ غوث کریں گے، پاک بنے تو اسٹڈی کیسے کریں بنے؟ گے۔ بالکل غریب نواز بنے تو کیسے بنے؟ جی بالکل، ایسا نہ ہو کہ چند گویا کرامات ہم نے سنی اور ایک سمجھا کہ بڑے مجاہدات ہیں، بڑی ریاضتیں ہیں۔ تو اس طرح ہم علمی انداز سے اس کو سیکھیں گے تو آج ہمیں مستند طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرنے میں بھی یہ کتابیں ریفرنس کے طور پہ کام آ سکتی۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ فیصل حسن نقشبندی آپ تشریف لائے، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب اللہ کا دوست اللہ کے پاس جاتا ہے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کا جب احوال ہم پڑھتے ہیں تو حبیب اللہ مات فی حب اللہ، کہ اللہ کا دوست اس کی محبت میں دنیا سے چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ! تو یہ مقام اور مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حاصل ہوا۔ الہی تا بود خورشید و ماہی، الہی تا بود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ میں منقبت پیش کرنا چاہوں گا ممتاز و معروف عالم دین علامہ خوشتر قادری رضوی صاحب کا لکھا ہوا خواجہ صاحب کی خدمت میں کلام، اور اس کے بعد انشاءاللہ منقبت پیش کریں گے فیصل حسن نقشبندی۔ کچھ نہ پوچھو مقام خواجہ کا، کچھ نہ پوچھو مقام خواجہ کا، عرشیوں میں ہے نام خواجہ کا، عرشیوں میں ہے نام خواجہ کا، دعوت دین کام خواجہ کا، دعوت دین کام خواجہ کا، سب کی خدمت نظام خواجہ کا، سب کی خدمت نظام خواجہ کا۔ یہ پٹن پاک دہلیو کلیر، یہ پٹن پاک دہلیو کلیر، ہے یہ کیا کیا مقام خواجہ کا۔ دوستو دوست آج دشمن بھی، دوستو دوست
آج دشمن بھی لیتے رہتے ہیں نام خواجہ کا، اور یہ جو خوشتر ہے قادری رضوی، یہ جو خوشتر ہے قادری رضوی، یہ بھی ہے ایک غلام خواجہ کا۔ ناظرین محترم، آخر میں منقبت پیش کریں گے محمد فیصل حسن نقشبندی۔ ہم یہ کہتے ہوئے چلیں کہ ہم نے جتنا ذکر کیا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اللہ تعالیٰ ہمارے ARY QTV ٹی وی کی پوری ٹیم کو، ARY فیملی کو، اور پوری دنیا میں رہنے والے ناظرین کو اس کے فیوز و برکات عطا فرمائے۔ اور یہ بھی کہتے چلے ہم کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور کو پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اس بقعہ نور، اس بقعہ نور سے ہمیں بھی روشنی عطا شب جمعہ فرمائے۔ کے ساتھ اختتام ہو رہا ہے اس سیریز کا، جمعے کی بابرکت رات، سبحان اللہ، جمعے کی جو شب جمعہ بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ۔ بگرداوے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، تو میرا رکھوالا خواجہ، تو میرا رکھوالا، تو میرا رکھوالا خواجہ، تو میرا رکھوالا۔ رات دن جپتا ہوں میں تو، رات دن جپتا ہوں میں تو تیرے نام کی مالا۔ تو میرا رکھوالا خواجہ، تو میرا رکھوالا، تو میرا رکھوالا خواجہ، تو میرا رکھوالا۔ پرچم اسلام تو نے جگ میں ہے لہرایا، پرچم اسلام تو نے جگ میں ہے لہرایا، تیری نسبت میری خاطر ہے بڑا سرمایہ۔ باحضور مصطفیٰ، باحضور مصطفیٰ کافی تیرا حوالہ، تو میرا رکھوالا خواجہ، تو میرا رکھوالا۔ جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں فیض فیض رسول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں فیض فیض رسول ہے، جہاں بھیک دینا اصول ہے۔ جمال ہے تیرا ہر کمال کمال ہے، تیرا ہر جمال جمال ہے، تیرا ہر کمال کمال ہے، جہاں دور سارا ملال ہے، جہاں دور سارا ملال ہے، وہ میرا